بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طبیب دل تلاش کرو، ایک چھوٹا سا تعارف قرآن پاک کی آیت سورۃ اعراف کی، جس کا ترجمہ ہے اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں، عاجزی اور خوف سے اور اونچی آواز کے بغیر، صبح و شام ہمہ وقت، اور کبھی بھولنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں، اپنے پیدا کرنے والے کو، روزی دینے والے کو، تمام نعمتیں عطا کرنے والے کو یاد کرتے رہو، فی نفسک، دل ہی دل میں۔ اللہ اور بندے کے تعلق کا معاملہ عجیب ہے، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر شے سے آگاہ ہے، جو کچھ ہو چکا اس کے علم میں ہے، جو ہو رہا ہے وہ جانتا ہے، جو آئندہ ہوگا وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے، کیا کرتا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کے افکار کیا ہے، یہ سب کچھ رب کریم کے علم میں ہے۔ انسانی وجود کا ایک ایک ذرہ کیا کر رہا ہے اور آگے کیا کرے گا، یہ سب کچھ وہ جانتا ہے، کوئی چیز اس کی ذات سے پوشیدہ نہیں، لیکن بندہ اس قدر مجبور اور اس قدر بے بس ہے کہ وہ خود اللہ کو بھی نہیں جانتا۔ بندے کے لیے سب سے بڑا غیب اللہ کی ذات ہے، اور یہ بڑی آسانی سے جو ہم کہہ دیتے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ اتنا آسان نہ تھا جب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہ ہوئے۔ ایسا نہیں کہ سارے لوگ اللہ سے بیزار تھے، باسط عالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ایسے لوگ بھی تھے جو اللہ کو جاننا چاہتے تھے، اللہ کی تلاش میں تھے، اور تاریخ میں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جنہوں نے جہاں تک بس چلا دنیا میں پھر کر دیکھا کہ کوئی ہمیں اللہ کی راہ بتائے، اللہ کی ذات کے بارے، اللہ کی صفات کے بارے بتائے، اللہ کیسا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کہاں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کئی صدیاں جو گزریں، اسے عہد فطرت کہا جاتا ہے، جو تاریکی کا دور تھا جس میں کسی کو ذات باری تعالیٰ کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا، اور ایسے لوگ جو کائنات کو دیکھ کر اندازہ کرتے تھے کہ اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا کوئی تو ہے، اتنا بڑا کارخانہ قدرت فاقن نہیں چل رہا۔ جن لوگوں کو اللہ نے شعور بخشا تھا وہ سورج کے طلوع و غروب، ہواؤں کے چلنے، بادلوں اور بارش کے آنے جانے، دن رات کے بدلنے، موسموں کے تغیر و تبدل، چیزوں کے پیدا ہونے فنا ہونے کی ایک خاص ترتیب کو کون قائم رکھتا ہے؟ وہ کون ہے ایسی طاقت جو ہر چیز کا دھیان رکھے ہوئے ہے، ہر چیز پر قادر ہے؟ ایک سانس کے ساتھ دنیا میں اتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں کہ انسان شمار نہیں کر سکتا۔ جتنے وقت میں ہم ایک سانس لیتے ہیں کروڑوں انسان مر جاتے ہیں، کروڑوں چیزیں مر جاتی ہیں، جانور مر جاتے ہیں، درخت گر جاتے ہیں، سبزے خشک ہو جاتے ہیں، پانی خشک ہو جاتے ہیں، اور ایک سانس لینے میں کروڑوں جگہوں پہ کہیں بارش ہو رہی ہے، کہیں بادل آ رہے ہیں، کہیں سبزہ اگ رہا ہے، کہیں انسان پیدا ہو رہے ہیں، کہیں جانور پیدا ہو رہے ہیں۔ کوئی آنے والوں کی جانے والوں کی گنتی شمار نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے، پھر اس میں کہیں رکاوٹ نظر نہیں آتی، کہیں کوئی خرابی نظر نہیں آتی، کوئی ایسی تبدیلی نہیں آتی جو غلط نظر آئے۔ تو یہ سب کچھ از خود نہیں ہو رہا، کوئی اس کو کرنے والا ہے۔ وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، وہ کیسا ہے؟ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ایک شخص تھے جن کا نام زید بن عمرو بن نفیل تھا۔ بہت سے ناموں کے ساتھ تاریخ میں ان کا نام بڑے جلی حروف میں ملتا ہے کہ جہاں تک وہ چل سکے دور دراز شہروں میں جا کر، گرجوں میں جا کر، چرچوں میں، یہودیوں کی عبادت گاہوں میں ان کے علماء سے حقیقت جاننا چاہی، اور ساری عمر پیدل سفر کر کے گزاری، لیکن انہیں بتایا یہی گیا کہ ہمارے پاس حقائقات ہیں، حقیقت نہیں ہے، حقیقت گم ہو چکی ہے، ہمارے پاس تو حقائقات ہیں، ان کو لے کر مذہب بنا کر ہم بیٹھے ہیں۔ پھر وہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ اس کارگاہ کو بنانے اور چلانے والا کوئی ایک رب ہے، ایک سے زیادہ ہوتے تو کبھی ان میں اختلاف آتا، کبھی کوئی جھگڑا ہوتا، کبھی کسی چیز میں کہیں کوئی خرابی پیدا ہوتی۔ پھر وہ روتے تھے
تھے اور مٹی ہاتھ پر اٹھا کر اس پہ پیشانی رکھ دیتے اور کہتے تھے کہ میں جانتا ہوں تو ہے، مجھے یہ نہیں پتا تو کہاں ہے، کیسا ہے، تیری عبادت کا کیا طریقہ ہے، کس بات پہ تو راضی ہے، تو میری یہی عبادت قبول فرما لے، میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں۔ اس کے بعد یہ اعزاز آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ انہوں نے ایک جملے میں ذات باری تعالیٰ کا تعارف کرا دیا، لا الہ الا اللہ۔ ایک چھوٹے سے جملے میں ہر فرد و بشر تک یہ بات پہنچا دی کہ اللہ ہے اور اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور کوئی ایسا نہیں جس کو پوجا جائے، جس کی عبادت کی جائے۔ اور یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں۔ اب یہ خبر ہم تک پہنچی کہ اللہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دی، ہم نے یقین کر لیا، لیکن ہمارا دل کیسے مانے کہ وہ ہے؟ دل دیکھی ہوئی چیزوں کو مانتا ہے، سورج نکلا ہے، آنکھوں نے دیکھا ہے، دماغ نے بتایا ہے سورج ہے، دل مانتا ہے سورج ہے۔ جس کی آنکھیں نہیں، اس کو بھی دھوپ کی تمازت بتا دیتی ہے کہ دن نکلا ہے، کوئی نہ کوئی چیز اسے محسوس کر لیتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا کسی اندھے کو بتا دیتا کہ بھئی اب دن چڑھ آیا، اسے یقین ہو جاتا کہ اس کی تو آنکھیں ہیں، اس کا مطلب ہے دن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں کو براہ راست بتایا، ان کا عالم یہی تھا کہ انہیں اور کوئی دلیل کی ضرورت باقی نہ رہی اور ان کا دل یقین کر گیا اللہ ہے، لیکن سارے لوگوں نے تو وہ زمانہ نہیں پایا، اور نبوت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیام و قیامت تک ہی ہے اور رہے گی۔ یہ جو دنیا بعد میں آ رہی ہے، یہ کیا ہے؟ ہم تک تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 1400 سال بعد پیغام پہنچا، کتنے لوگوں سے ہو کر گزرا، کتنی نسلوں سے ہو کر گزرا، تو ہمارا دل، ہمارا باطن، ہمارا ضمیر کیسے مانے کہ اللہ ہے، جب اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کا کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی حلیہ نہیں، تو نہ دیکھ سکتے، نہ چھو سکتے، نہ کوئی مثال بتا سکتے، تو کیسے مانے؟ اس کا طریقہ قرآن کریم فرقان حمید نے بتایا کہ بندے اور اللہ کا رشتہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا نام لیتا ہے، دل ہی دل میں اس کی یاد کو بسائے رکھے، تو وہ ایسا کریم ہے، اس کے نام میں ایسی برکت ہے کہ پھر اس کے جمال کی، اس کے حسن کی، اس کی ذات کی تجلیات دل پہ وارد ہونے لگتی ہے، اور آنکھیں دیکھیں یا نہ دیکھیں، دل مان اٹھتا ہے کہ میرا اللہ ہے۔ اس کا نسخہ یہاں بتایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے پروردگار کو یاد کرتا رہے، تضرعاً، نہایت عاجزی سے، وہ کتنا عظیم ہے، کتنی بڑی کارگاہ حیات کا خالق و مالک ہے، ازلی و ابدی ہے، میں ایک عارضی مخلوق ہوں، میرے پاس وقتی لمحاتی زندگی ہے، عاجز و محتاج ہوں، اس کی عظمت کو سامنے رکھ کر نہایت تضرع سے، نہایت عاجزی سے، وخیفتاً، اور اس کی ناراضگی سے ڈرتا رہوں۔ وہ ایسی ہستی ہے کہ اسے ناراض نہیں کرنا چاہیے، ایسا کچھ نہ ہو جائے جس سے وہ مجھ سے خفا ہو جائے۔ وَدُونَ الْجَهْرِ، شور مچانے کی بھی ضرورت نہیں، آوازیں بلند کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، نہایت خاموشی اور پست آواز کے ساتھ، بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، کتنی دفعہ یاد کروں بارائے الہ، 1000 مرتبہ، 5000، 1,00,000، فرمایا نہیں، رات دن، صبح و شام، ہر وقت، ہر لمحہ، دن ہو یا رات، کھڑے ہو یا بیٹھے۔ سورہ آل عمران میں ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو کھڑے ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، لیٹے ہوں اللہ اللہ کر رہے ہوتے ہیں، جب بھی ہوش ساتھ دے اللہ کی یاد کرتا رہے۔ پھر دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کسی کام میں لگ گئے، کسی بات میں لگ گئے، بات بھول گئی، اور جب یاد آ جائے پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ کا ذکر شروع کر دے۔ اور فرمایا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ،
اور غافلوں میں شامل مت ہونا۔ ذکر الہی میں غفلت نہ کی جائے، غفلت کی کوئی میعاد نہیں۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن اپنے دل ہی دل میں اپنے پروردگار کی یاد کو زندہ رکھ۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں کا طبیب رب العالمین ہے، اللہ کو جانیں اور اسی پر کامل توکل کریں، وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ سب کے اوپر اپنی رحمتوں کی بارش فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ الخیر۔